ہے کہ شدید بھوک میں بھوک کس سے مٹائی ہے؟ دودھ سے. پھر دودھ جزو بدن بنتا ہے اور ایسا ٹھا کر کے جا کے باڈی کو لگتا ہے نا. تو دو چیزیں نبی نے بھوک میں استعمال کیا. دوسری چیز تازہ دودھ استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بوائل دودھ نہیں استعمال کیا, یعنی جہاں تک ہماری معلومات ہے تازہ دودھ. اب میرے یہ کلپ چلایا گیا, کسی نے کہا دیکھو لوگوں کو کچا دودھ پینے کا مشورہ دے رہا ہے جراثیم والا, تو دودھ کچا جب پیو جو فوراً نکالو اور فوراً پی جاؤ. اگر رکھ لیا تو پھر کچے کا نہیں, ہم بھی کہتے ہیں بھائی وہ تو ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں اس میں. اور پھر خاص طور پہ جو گوالا تو کچا بھی پلا رہا ہے نا, تو اس میں گوالا بھی تو دے رہا ہے نا دودھ. تو بھینس جتنا دے رہی ہے اس میں گوالا کا بھی اتنا اپنا خون پسینہ شامل ہے, گوبر کی چھینٹیں اور پتہ نہیں کیا کہ اس کو تو لازمی اپنی گائے ہو, اپنی بکری ہو اور تمیز سے تھن دھو کے تمیز سے نکالا ہو تو وہ کچا ہی بہترین ہے. وہ آپ میرے مشورے پہ پی کے دیکھیں, آپ کو بوائل میں اور کچے میں زمین آسمان کا فرق لگے. آپ ایسے ٹماٹر ہونا شروع ہو جاؤ گے, پیٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے, بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے ہمیشہ دودھ حلب الشاتا, دودھ نکالا اور دودھ پیا, کچا پیا ہے. تو یہ دو چیزیں. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو ان میں غیر مسلم بھی تھا, تو آپ نے اس کا اکرام کس سے کیا؟ بھوک لگ رہی تھی سب کو تو آپ نے دودھ پلایا. انہوں نے 7 پیالے دودھ پیے اس غیر مسلم نے. پہلے کے پیالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے, ایک پیالہ آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور, دوسرا آپ نے فرمایا اور اس نے کہا اور, 7 پیالے پی گیا. 8ویں پہ اس نے کہا بس میرا پیٹ بھر گیا, سیر ہو گیا, چلا گیا, مسلمان ہو گیا. وہ نبی کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو دیکھ کر اگلے دن دوبارہ آیا, پھر آپ نے دودھ پیش کیا, اس نے 1 پیالہ پیا, آپ نے دوبارہ پیش کیا, اس نے کہا شبعت, میں سیر ہو گیا. نہیں یہ بات سمجھ, حالانکہ اس کو نبی نے کم کھانے کی ترغیب, اس کو تو اسلام ابھی سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا نا. تو ایسے موقع پہ آپ نے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء, کافر 7 آنتیں بھرتا ہے, والمؤمن یأکل فی معا واحد, مومن 1 آنت بھرتا ہے. کیا مطلب؟ مومن کی خوراک کافر سے 7 گنا کم ہوتی ہے. ان صحابی کو نہ یہ پتا تھا کہ اس کو میڈیکلی مجھے کوئی فائدہ ہوگا اس کا, یہ بھی نہیں معلوم تھا. کوئی ڈاکٹر تھے اس زمانے میں سمجھانے والے نہ, انہوں نے نبی سے کم کھانے کی ترغیبیں سنی تھی. کیا مطلب؟ اب حدیث کا آج لوگ کہتے ہیں کہ آج تو کافر کم کھا رہا ہے, مسلمان طبیعت سے پھوڑ رہے ہیں, تو یہ تو معاذ اللہ حدیث غلط ہو گئی. پھر تو خوب سمجھو حدیث کا منشا کیا ہے, کہ مسلمان شہوت پرست نہیں ہوتا, کافر شہوت پرست ہوتا ہے, اس کی خواہشات رکتی نہیں ہے, کبھی کھایا جائے گا کھایا جائے گا. آج جو کافر کم کھا رہے ہیں نا, ان کو ڈاکٹر لے کر آئے ہیں اس پر, جبکہ مسلمان اگر کم کھاتا ہے ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ویسے ہی اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی ہے کہ بھائی کیا ہے سارا دن جگالی کرتے رہو, بس ٹھیک ہے نا, چند دیوالے ہو گئے, نیند بھی کم آتی ہے اس سے, انسان کم کھاتا ہے تو چاقو چوبند رہتا ہے. تو جتنے بھی ہمارے اکابر بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں, آپ دیکھ لیں ان کی خوراکیں بہت تھوڑی تھی. کیوں تھوڑی تھی بھائی؟ وہ ان کو دین کے کام کرنے ہیں, وہ کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو نیند آتی ہے, تو کھاؤ اتنا نا جتنا افورڈ کر سکو. تو خواہشات سے انسان نکل جاتا ہے. تو آج جو کافر تھوڑا کھا رہے ہیں نا, وہ ڈاکٹروں کی رپورٹیں ہیں, ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. ورنہ اگر صحت کا معاملہ نہ ہو تو پھر کافر خواہشات نفسانیہ میں زیادہ ہوتا ہے, مسلمان کم ہوتا ہے. تبھی تو دیکھ لو نا زنا کتنا زیادہ ہے وہاں پہ, وہ تھوڑی عورت کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. یہاں 30-35 سال عمر ہو جاتی ہے, شادی نہیں ہوتی, اور گزارا بہت سے لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. تو مسلمان میں آج بھی خواہشات نفسانیہ پہ کنٹرول دوسروں کی نسبت زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ ان کو موٹیویشن مل رہی ہے ڈاکٹروں سے, ہمیں نہ مذہب سے مل رہی ہے اور نہ ڈاکٹروں سے مل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو آپ کسی دعوت میں لے جائیں, آپ سے زیادہ ڈبل, وہ ڈاکٹر جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں, آپ سے زیادہ ڈبل, آپ جائیں وہ سگریٹ پی رہے ہوں گے, تو آدمی کہتا ہے یار جب اتنی نقصان دہ تو یہ کیوں پی رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اب خوب سمجھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مسلمان 1 آنت بھرتا ہے اور کافر 7 آنتیں بھرتے ہیں, یعنی اس میں خواہشات نفسانیہ کم ہوتی ہیں. تو آپ نے ان صحابی کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا؟ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو آپ ان سے کہتے کہ تم جب کافر تھے تو تم نے 7 پیالے پیے تھے, تم نے اسلام قبول کر کے صرف 1 پیالہ پیا, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, اس سے تمہارے جسم میں کمزوری ہو جائے گی. نہ نہ نہ, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے. اگر یہ چیز کمزوری کا سبب ہوتی تو ہمارے نبی کیا فرماتے کہ کمزور مومن اللہ کو طاقتور سے زیادہ محبوب ہے, لہذا کم کھاؤ تاکہ کمزور ہو جاؤ.